الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم. معزز سامعین، گزشتہ دروس کے اندر بنی اسرائیل کا سے خطاب چل رہا تھا اور اس کی 4 انواع اور 4 اقسام کا بیان ہو چکا تھا کہ جن پہلوؤں سے بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا. آج 5ویں نوع اور 5ویں قسم کا بیان شروع ہو رہا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی خرابیاں اور ان کے کچھ باطل دعووں کا رد کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی موجود تھے ان کو دعوت دی جاتی تھی، ان کو پیغام پہنچایا جاتا تھا، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی اور ضد پر قائم تھے. وہ منظر اللہ رب العزت نے اس انداز سے پیش فرمایا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آ گئی کتاب اللہ کی طرف سے. اس کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، ان کے پاس رب کی طرف سے کتاب نازل ہو گئی، اور وہ کتاب ایسی تھی کہ مصدق لما معہم، جو اس کتاب کی اور اس پیغام کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھا. ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی. تو قرآن مجید کی یہ صفت بیان ہوئی کہ قرآن مجید پہلی آسمانی کتابوں کے اصولی مباحث اور بنیادی چیزوں کی تصدیق کرنے والی تھی. پہلی کتابوں میں بھی اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتب پر ایمان، قیامت پر ایمان کا ذکر ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی یہی ذکر ہے. قرآن مجید نہ صرف ان مضامین اور ان بنیادی مباحث کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ خود ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. اور یہ ان کی اپنی حالت یہ ہے، بنی اسرائیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، ان کی اپنی حالت یہ بیان فرمائی کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، وہ اس سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ فتح اور نصرت مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جو کافر ہوئے. اس یستفتحون کا 2 معنی بیان کیے مفسرین نے. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ فتح اور نصرت مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہوئے، یعنی کافروں کے ساتھ جب ان کی جنگیں ہوتی، جب ان کی لڑائیاں ہوتی مشرکوں کے ساتھ، تو وہ یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی آمد قریب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری مدد فرمائے گا.
اب یہ جو ایک معنی ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ بتایا کرتے تھے، اطلاع دیا کرتے تھے کافروں کو کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک کتاب نازل ہونے والی ہے، اور اس کتاب کے اندر اس پر ہم نے ایمان لے کے آنا ہے، ہماری تورات کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے پہلے وہ ذکر کرتے تھے۔ فلما جاءہم، لیکن ہوا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے، آ گئے، مبعوث ہو گئے، معرفو، جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا، قرآن کو بھی پہچان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لیا، تو کفروا بہ، وہ اس کا انکار کرنے لگے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو ایسے کفر کرنے والوں پر، ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا، اور آخرت میں بھی ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی غلطی ہو گئی، غلط فہمی کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا اور وہ سمجھے نہیں ہیں اور انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ فرمایا کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا ہے وہ جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں تک کو کھپا رکھا ہے، اپنی جانوں تک کو لگا رکھا ہے، سودا کر لیا ہے، بیچ دیا ہے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے جس کام کے لیے، ان یکفروا، اس بات پر کہ وہ کفر کریں، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب پر اس کا انکار کرنے پر جو یہ لگے ہوئے ہیں، مسلسل اس میں مصروف ہیں، تو یہ کتنا برا ہے یہ فیصلہ ان کا، کتنی بری بات ہے یہ، کتنا برا ان کا یہ عمل ہے۔ اور یہ جو انکار کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں، یہ کوئی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ بغین، بغاوت کی وجہ سے ہے، جانتے بوجھتے ہوئے، انہیں پتہ ہے، سارا کچھ پتہ ہے، وہ علامات جو ان کی کتابوں میں لکھی تھی وہ پوری ہو رہی ہیں، وہ جو نشانیاں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ضد ہے اور ہٹ دھرمی ہے، اور اس کی وجہ سے نہیں مان رہے، بغاوت کی وجہ سے۔ اور بغاوت کس بات کی؟ اس بات سے سرکشی کرتے ہوئے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے جس بندے پر چاہے وہی نازل فرما دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے۔ آپ پر وہی نازل فرمانا اللہ کی مرضی کی بات ہے، اور اللہ کی اس مرضی کی بات سے بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، کتاب پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، بغاوت کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ جو انہوں نے سرکشی کی اور انہوں نے جو بغاوت کی، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا دوہرا غضب لے کے آئے، غضب علی غضب، ایک غضب پر دوسرا غضب لے کے آئے۔ پہلا غضب، پہلا غصہ اللہ کو اس بات کا تھا کہ اپنے نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، تورات کو جو ہے وہ نہیں مان رہے اور اللہ کے حکم کو پس پش ڈال رہے ہیں، تورات کی پیشن گوئی تھی کہ ان کو مان لو، اور دوسرا غضب اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک غضب پر دوسرا غضب، یعنی غضب اعلیٰ غضب، غضب پر غضب نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا، اور وہ لے کے آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کو دعوت دی اور وہ اس کے مستحق ٹھہرے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کا عذاب دیتا ہے۔ یہاں تک تو یہ جو ان کا اللہ رب العزت نے ایک شکوہ سا فرمایا، یہاں اللہ رب العزت نے ان کی جو بڑوں کے جو فیصلے تھے ان کی تردید کی کہ بھئی تمہارے بڑے تو یوں کرتے رہے، تمہارے لوگوں نے جو ہے وہ تمہارا اپنا رویہ یہ تھا کہ تم لوگوں کو تو بتایا کرتے تھے لیکن خود ایمان لانے سے انکاری ہو گئے اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ اب فرمایا کہ تمہارا ایک جو دعویٰ ہے اس کی تردید اللہ رب العزت نے 5 پہلوؤں سے ان کی تردید کی۔ دعویٰ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم تورات پر تو ایمان لاتے ہیں، ہم
تورات پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو اور کسی اور نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کو پہلے ذکر کیا، پھر 5 دلائل ذکر کیے اور تردید کے 5 جو ہے وہ وجوہات ذکر کیں کہ یہ اس وجہ سے ان کا دعویٰ غلط ہے کہ یہ اپنے اس دعوے میں ہی جھوٹے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی یہودیوں کا ہی ذکر چل رہا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لاؤ بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید، اس پر ایمان لانے کی بات ہوتی ہے۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر تو ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کچھ تھا؟ قرآن مجید کا بھی انکار کر دیا، انجیل کا بھی انکار کر دیا، یعنی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلیم نہیں کیا، آپ پر نازل شدہ کتاب انجیل کا بھی انکار کیا، اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار اور کفر، اور اس کے علاوہ جو آپ پر نازل شدہ کتاب ہے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حالانکہ قرآن مجید جس کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے، یہ پہلی دلیل ارشاد فرمائی ان کے قول کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب کو تو مانتے ہیں لیکن باقی کتابوں کو ہم نہیں مانتے، تو اللہ نے فرمایا وہ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں وَهُوَ الْحَقِّ، جو سچی کتاب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نا، یعنی یہ بھی اللہ کا فرمان ہے اور وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حق کتاب ہے، حق پر مبنی کتاب ہے، لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حق والی کتاب ہے۔ اور وَهُوَ الْحَقُّ، حق والی کتاب ہے، اور پھر وہی صفت ذکر کی جو پہلے ذکر کی تھی، فرمایا مصدقا لما معہم، مصدقا لما معہم، اور یہ دوسری صفت ہے، ان کی دلیل کا رد ہے کہ یہ کوئی نئی بات تو پیش بھی نہیں کرتی کہ تم انکار کرو، وہی باتیں ہیں جو تمہاری کتاب میں لکھی ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت توحید تھی، قیامت کا ذکر ہوتا تھا، کتابوں کا ذکر ہوتا تھا، فرشتوں کا ذکر ہوتا تھا، تو فرمایا کہ مصدقا لما معہم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ 2 دلیلیں دے دی، تیسری دلیل دے دی، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرما دیجئے، فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین، کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اپنے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، تو اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہو تو اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھا تھا کہ نبیوں پر ایمان لاؤ، اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھا تھا کہ تم نبیوں کو تکلیف نہ دو، نبیوں کے پیغام پر لبیک کہو، تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ کتنے ہی نبی انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، کتنے ہی انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے بڑے ظلم اور ستم کے ساتھ جو ہے ان کو تکلیفیں پہنچائیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کو شہید کیا۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پیغام لے کے آئے تھے، لیکن یہودیوں نے اپنی اسی جو سختی والی روش ہے، دشمنی والی روش ہے انبیاء علیہ السلام سے، اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں بھی شہید کیا۔ تو فرمایا پھر تم نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو، تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا ہوتا؟ اگر تم نے ایمان کا دعویٰ کیا اور تم سچے ہو اس ایمان کے دعوے میں، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ تم دعوے میں سچے ہو، تم ہو ہی جھوٹے، کفر کرتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور تمہارا رویہ اور تمہاری روش ایسی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کا بھی یہی انداز رہا، اور تم انکار کر رہے ہو، اور تمہارے آباء و اجداد انکار کے ساتھ ساتھ انہوں نے قتل بھی کیا انبیاء علیہ السلام کو۔ تو تیسری دلیل دے دی کہ ہم گویا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور دوسری کتابوں پر ایمان۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہوتے تو تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے؟ کیسا انداز ہے اللہ رب العزت کا سمجھانے کا، اور ان کے جو دلائل کو اللہ رب العزت نے ایڈریس کیا اور رد کیا، اور وہ حقائق پیش کیے جو اس وقت وہ ذکر کرتے تھے،
ان کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے جو حقیقت بیان کی وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک نقشہ سا کھینچا کہ یہ تو ان کا انداز ہے، پبلک کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کیسی ہوتی ہے، ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، فرشتوں کے ساتھ یہ دشمنیاں کرتے ہیں، کتابوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، یہ کیسی روش ہے۔ فرمایا کہ 3 دلیلیں ہو گئیں، اور چوتھی دلیل اور چوتھی وجہ جو ان کے دعوے کی کو رد کرنے کی وہ یہ تھی کہ تم تو کہتے ہو ہم اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام تو واضح نشانیاں لے کر آ چکے تھے، انہوں نے اپنے معجزات بھی دکھائے، نشانیاں دیں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، ان کی عبادت شروع کر لی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ اور بھائی تم کہتے ہو کہ ہم اپنے نبی پر ایمان لاتے تھے، اور نبی کے موجودگی میں تمہارے آباء و اجداد نے تو یہ کرتوت کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی کی موجودگی ہے، موسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں، صرف پہاڑی پر گئے ہیں اللہ کا پیغام لینے، تورات لینے، تو پیچھے سے تمہارے کرتوت یہ ہیں کہ تم نے نبی کی مخالفت کر کے، نبی کی نافرمانی کر کے، نبی کے پیغام سے انحراف کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور نبی کی موجودگی میں تو تمہارا یہ حال رہا، تو اب تم کہتے ہو کہ ہم اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور باقیوں پر نہیں لاتے، تو تم اپنے نبی پر کون سا ایمان لے کے آئے تھے اور ان کے ساتھ تمہارا کیسا رویہ رہا؟ اور نبی کی تو بات ایک طرف، جب وہی نبی کوہ طور پہ گئے اور وہاں سے پیغام لے کے آئے، تورات لے کے آئے، تو تم نے تو اپنی ہی تورات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے ناقابل تردید شواہد پیش کیے ہیں نا اللہ نے کہ انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی ہسٹری کھول کے رکھ دی ہے۔ وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کا شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم نے جو کچھ کرتوت کی ہے، جو کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے ہم نے اپنے آپ کو گدی نشین اور پیر اور پادری بنایا ہوا ہے، ہمارے تو ان کارناموں کا شاید کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ نے تو سارا پول کھول کے رکھ دیا ان کا۔ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑے بااثر سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ ان بااثر لوگوں کا حال ہے۔ تو فرمایا کہ کتاب جب آئی، وَإِذْ أَخَذْنَا، یعنی 5ویں وجہ ان کی اس دعوے کی تردید پر کہ بھئی ہم اپنی کتابوں پر، اپنے نبیوں پر تو ایمان لاتے ہیں، باقیوں کو نہیں ایمان لاتے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وعدہ لیا کہ بھئی جو تورات آئی ہے اس کے احکام کو مانو گے۔ پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے پچھلی آیات کے اندر، ان احکام کو مانو گے، فالو کرو گے اور اس کے مطابق چلو گے۔ تو فرمایا کہ تم نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے کوہ طور کو جڑ سے اکھیڑ کے تمہارے اوپر معلق کر دیا۔ تمہیں یہ بات یاد نہیں ہے؟ تمہاری کتابوں میں نہیں لکھا؟ تمہاری ہسٹری تمہیں یہ نہیں بتاتی؟ اور پھر یہ تمہیں حکم دیا خذو، پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑو، ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو قوت سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑ لو، واسمعوا، اور غور سے سنو، تورات کا حکم سنو اور اس پہ عمل کرو۔ تو قالوا، تم نے کیا کہا تھا؟ سمعنا، ہم نے سنا۔ یوں پہلے کہا کہ ہم نے سنا، جب پہاڑ ٹل گیا، پہاڑ ہٹ گیا، پھر تم نے کہا وعصینا، ہم نے تو نافرمانی کی، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ تمہاری تو یہ روش تھی۔ یا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا بنی اسرائیل نے، سمعنا، ہم نے سنا، لیکن عملی طور پہ اور پریکٹیکلی انہوں نے اس کی نافرمانی شروع کر دی۔ زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا، وعصینا، لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی اور اس کے خلاف چلے اور اپنے اس دعوے کے خلاف ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی تھی، بھر گئی تھی، اتنی محبت غالب آ گئی تھی ان کو کہ وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اسی لیے تو بعد میں جب گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم ملا تو ان کی طبع نازک پہ بڑا گراں گزرا تھا
کہ یہ کیا بات ہے کہ اس چیز کو ذبح کرنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے جو ہمارے دلوں میں محبوب ہے اور جس کی بحیثیت معبود ہم تقدس اور احترام کرتے رہے ہیں. یہ ایک ایسا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ہم نے قاتل کا پتہ پوچھا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو. پیچھے واقعہ ذبح بقرہ کے اندر یہ تفصیل گزر چکی ہے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. بڑی عجیب بات اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. کتنی برا ہے، کتنا برا ہے وہ جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے. کیا تمہارا ایمان جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ نبیوں کو نہ مانو، تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ انبیاء کو قتل کر دو، تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی تورات کے خلاف چلے جاؤ، تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر لو، تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے پیغام سے روگردانی کر لو. بئس ما، کتنا برا ہے، یأمرکم بہ ایمانکم، جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی جس ایمان کا تم دعویٰ کر رہے ہو وہ ایسا ایمان ہے، اگر ایسا ہے تو کتنا برا ایمان ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہاں تک جو ان کے اس دعویٰ کی اور ان کے اس قول باطل کی تردید پر 5 وجوہات اور 5 دلائل ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی خواصت کو اور ان کی دنیا کے ساتھ حریص ہونے کو اس انداز سے واضح فرمایا کہ جس کو مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی دلائل سے نہیں مان رہا ہوتا اور کوئی شواہد سے نہیں مان رہا ہوتا، اس کے پاس نشانیاں آ جاتی نہیں مانتا، تو پھر ایک آپشن یہ بھی ہے جو کہ قرآن مجید میں پیش کیا گیا اور عیسائیوں کے ساتھ بھی یہ جو مباہلہ ہے یہ کیا گیا. ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہوتا ہے مباہلہ. مناظرہ میں تو ڈسکشن ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، بات چیت کریں، مناظرہ بھی ہوتا رہا ان کے ساتھ. مباہلہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ بھی ماننے والے ہیں، ہم بھی ماننے والے ہیں، تو ٹھیک ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو تو ہم ایک دوسرے کی ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں. لے آؤ اپنے بچوں کو بھی باہر لے آؤ اور اپنی جو ہے وہ آل اولاد کو بھی لے آؤ، تو ہم ایک دوسرے کی موت کی اور ایک دوسرے کی تباہی کی دعا مانگتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، پہلے عیسائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا لیکن وہ ان کے پادریوں نے منع کر دیا، مقابلے میں نہیں آنے دیا تھا. یہ یہودیوں کے ساتھ بھی اس آیت کے اندر مباہلہ کا بھی مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر تم کسی طرح بھی نہیں مان رہے تو ٹھیک ہے. فرمایا کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ، تو اگر تم کہتے ہو کہ آخرت ہمارے لیے ہی ہے، ہاں عند اللہ، اللہ کے یہاں خالص ہے، من دون الناس، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، باقی لوگوں کے علاوہ صرف ہمارے لیے خاص ہے. جیسا کہ سابقہ آیات کے اندر گزرا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں آگ نے نہیں چھونا، جنت تو ہمارے لیے بنی ہے. یعنی عیسائی کہتے تھے کہ جنت ہماری ہے، یہودی کہتے تھے کہ جنت ہماری ہے، ہم اس میں جائیں گے. تو یہاں پہ یہودیوں سے خطاب فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ آخرت جو ہے دار الآخرہ جو ہے عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کا گھر اور آخرت کی زندگی اور آخرت کی کامیابی صرف تمہارے لیے ہے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو پھر آؤ موت کی تمنا تو کرو، موت کو طلب کر کے تو دیکھو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو 2 معنی اس کے اندر کیے گئے. ایک یہاں پہ فتمنوا الموت سے مراد مباہلہ کے انداز میں ایک دوسرے کی تباہی کی دعا مانگنا، اور دوسرا جرنلی بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اپنی، تم کہتے ہو کہ ہم آخرت میں بہت زیادہ انوالو ہیں اور آخرت ہماری ہے اور آخرت میں ہمارا کنٹرول ہوگا، تو ٹھیک ہے پھر موت کی تمنا کر کے دیکھو نا، اگر آخرت کا گھر تمہارا ہے تو پھر ادھر جانے کے لیے ذرا تمنا بھی تو کر کے دیکھو. تو ان کی حالت یہ ہے. فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اللہ نے فرمایا وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے جو کچھ بیچ رکھا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کچھ بو رکھا ہے. جو یہاں بویا ہے وہ آگے کاٹیں گے، تو وہ اپنے بوئے ہوئے کو انہیں پتہ ہے کہ جو کانٹے آگے ہم نے کاٹنے ہیں وہ بہت شدید ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ آگے جاتے ہی انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور سارے اعمال، نامہ اعمال اور ہمارے کرتوت ہمارے سامنے آ جائیں گے.
واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان کے ان تمام مظالم اور ظلموں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو جانتا ہے، کون ظلم کرتا ہے اور کتنا ظلم کس کے ساتھ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا۔ اور یہ انہوں نے موت کی تو کیا تمنا کرنی ہے، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، آپ انہیں پائیں گے کہ یہ تو زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں کہ ہمیں زندگی ملے اور بہت لمبی زندگی ملے، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اتنے حریص ہیں کہ اتنے تو مشرک بھی حریص نہیں ہیں، یعنی مشرکین مکہ جو قیامت پر ایمان ہی نہیں لاتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ بس آگے کسی جگہ پیش نہیں ہونا اور ہمیں میکسیمم ٹائم یہاں پہ رہیں، لیکن تم تو قیامت پر یقین رکھتے ہو نا، اہل کتاب ہو، کتاب نازل ہوئی ہے، نبی آئے ہیں، انہوں نے پیغام دیا ہے۔ تو یہ جو کفار ہیں یعنی یہودی جو ہیں، یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ اپنی زندگی پر حریص ہیں کہ زندہ رہیں، اور زندہ بھی کس طرح رہیں، یود احدہم، ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ لو یعمر الف سنۃ، کہ کاش مجھے 1000 سال کی عمر مل جائے، کاش ان کی عمر 1000 سال تک، ہزاروں سال تک جینے کی دعائیں اور ہزاروں سال تک جینے کی تمنائیں ان کے دلوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، کہ یہ اگر ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے تو وہ انہیں عذاب سے نجات نہیں دلانے والی۔ 1000 سال کے بعد تو موت آئے گی نا، تو وما ہوا بمزحزحہ، وہ ان کی جان نہیں چھوٹنے والی، وہ آزاد نہیں ہونے والے، وہ اس سے بچنے والے نہیں ہیں، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، کہ ان کو بڑی لمبی عمر دے دی جائے تو پھر بھی وہ بچ نہیں سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور اس کی نگاہوں میں ہے وہ سب کچھ جو یہ سب کرتے ہیں، اور جو یہ سب اپنے اعمال کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ تو گویا کہ یہودیوں کا یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا جو ان کا جو پکچر پیش کی کہ ان کا طرز عمل یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی جو روش ہے ان کی، وہ اپنی ہی کتاب اور اپنے ہی نبی کے پیغام اور اپنی ہی کتاب کے خلاف ہے، اور جو دعوے کرتے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں، ان دعووں کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی پر اور اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ کبھی بھی یہ دعویٰ جو ہے کرنے کے باوجود کہ بھئی ہم آخرت ہمارے لیے اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے ہیں، موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ ہاں ہمارے ہاں بھی ایسی بہت ساری ہوتی ہیں، فلاں جنتی ہے جی، فلاں بس جنت اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اعمال ایمان اور اعمال صالحہ اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں اسٹیٹس کی وجہ سے فلاں جنت میں پہنچ گیا ہے، اور بڑے بڑے دعوے کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ آسان حل بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ایماندار ہے نا تو وہ موت کی تمنا بھی کر سکتا ہے، اگرچہ موت مانگنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب یہ کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں فوراً جاؤں مر کے، تو فوراً میں تو اپنے محبوب کے لیے پہنچوں گا۔ موت کی تمنا جائز تو نہیں ہے، لیکن مومن کے لیے کیا فرمایا گیا؟ تحفۃ المومن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئن نکل اور اپنے رب کی طرف لوٹ کے جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے جا، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نیک روح کا تو اللہ نے یہ مقام ذکر کیا ہے، وہ تو اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات اور جنت کے طلب میں وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جس وقت بھی موت آئے گی میں اپنے محبوب کی زیارت کی طرف پہنچ جاؤں گا، اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں گا، ملائے اعلیٰ کے اندر پہنچ جاؤں گا، انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ملاقاتیں کروائے گا، اور میرا وہاں پہ مقام اور ٹھکانہ بن جائے گا، اور میرا ان کے ساتھ برزخ میں گزر بسر ہو جائے گا۔ اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ لیکن جب اپنے اعمال ایسے بھیجے ہوں کہ شرک اور کفر کے اندر ڈوبا رہا ہو، ظلم اور
استحصال کی داستانیں رقم کر رکھی ہوں تو ایسا بندہ مرنے سے بڑا گھبراتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مرتے ہی میرا آگے جو ہے وہ فوراً احتساب شروع ہو جائے گا، اور وہ احتساب بڑا سخت ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی رو رعایت نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ان پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن کے ہدایت سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.